شانگلہ کے علاقے بشام میں گاڑی پر خودکش حملہ، 5 غیر ملکیوں سمیت 6 افراد جان سے گئے ہلاک۔ غیر ملکی داسو ڈیم پر کام کرتے تھے۔ تربت میں نیول بیس پر حملہ ناکام، 4 دہشت گرد مارے گئے۔ FCA اہلکار شہید، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی 4 انسانیت دشمن ہلاک۔ وزیر اعظم کا FBR کو ڈیجیٹلائز اور نجی شعبے کی بھرپور حوصلہ افزائی کا اعلان، معاشی استحکام کے لیے ایک اور IMF پروگرام ناگزیر قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے مشترکہ عزم کا اظہار۔ علامہ ناصر عباس پنجاب سے سنی اتحاد کے سینٹ امیدوار ہوں گے۔ بیرسٹر گور نے خیبر پختونخوا میں قیدی نمبر 804 کی رہائی کے عنوان سے بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور کے اپیلٹ ٹریبیونل نے ضمنی انتخابات میں پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے کاغذات مسترد کر دیے گئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں سنی اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پنجاب کی طرح فارورڈ بلاک بن سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنٹی نے امکان ظاہر کر دیا۔ سابق سینیٹر طلحہ محمود مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر آصف علی زرداری سے جا ملے، ملکی مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی بہترین پلیٹ فارم قرار۔ پیٹرولیم ڈیلر نے وفاقی حکومت سے پیٹرول پر کمیشن کا مارجن بڑھانے کا مطالبہ کر دیا، کمیشن نہ بڑھانے پر سخت احتجاج کا اندیا۔ لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر HSN کالج میں مبینہ سیاسی مداخلت کے خلاف مظاہرہ، پرنسپل کی بیرون ملک جانے کے لیے 28 روز کی چھٹیاں منظور۔ پنجاب میں 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے 50,000 گھرانوں کو سولر سسٹم دینے کا اعلان، وزیر اعلیٰ نے جدید ترین ٹیکنالوجی کا سولر سسٹم لانے کی ہدایت کر دی۔ لاہور میں جرائم کی واردات میں ہوش و اضافہ، رواں سال کے 80 روز میں 3000 سے زائد وارداتیں ہوئیں اور ڈاکو نے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اور کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں قطر اسپتال کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کا مقابلہ، خاتون کی جان لے گیا، ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ نکلے۔